السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے چینل داستان نور پر، جہاں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی واقعات پیش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمارے کائنات کے آغاز کی پلے لسٹ میں سے چوتھی ویڈیو ہے، جہاں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تک کے واقعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قدرت سے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ 6 دن نہ صرف تخلیق کا عمل ہیں بلکہ ان میں گہرے معانی بھی پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، سورۃ السجدہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیوں کیا؟ کیا وہ ایک لمحے میں پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ یہ سوال ہمیں اللہ کی حکمت کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور وہ ہر چیز کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اس نے تخلیق کا یہ عمل 6 دنوں میں انجام دیا تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو بھی کام ہم کریں اسے ٹھہراؤ اور تدبیر کے ساتھ انجام دیں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، جس میں دن کا مطلب عام دن نہیں بلکہ ایک لمبی مدت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دن اور رات کا تصور مختلف ہے۔ قرآن میں سورہ السجدہ سورت نمبر 32 آیت نمبر 4 اور سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 59 جیسی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ تخلیق کے ہر دن کی تفصیل اسلامی روایات اور علماء کرام کی تشریحات میں مختلف ہوتی ہے، لیکن ایک عام ترتیب میں 6 دنوں کی تخلیق کی وضاحت کچھ اس طرح سے دی گئی ہے۔ پہلا دن اللہ تعالیٰ نے پانی اور نور کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر سے اپنا عرش قائم کیا۔ دوسرا دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق فرمایا، اس کی بنیاد رکھی اور زمین کے اندر موجود تمام عناصر کو پیدا کیا۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اسے 7 آسمانوں میں تقسیم کیا، پھر آسمانوں کو ستاروں اور روشنیوں سے آراستہ کیا۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو قائم کیا تاکہ زمین کو استحکام ملے اور پانی کی تقسیم کو متوازن کیا۔ پانچویں دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر موجود پانیوں میں زندگی پیدا کی، جیسے کہ سمندری مخلوقات اور پرندوں کی تخلیق۔ چھٹے دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر موجود باقی جاندار مخلوقات، جن میں جانور اور انسان شامل ہیں، ان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں تخلیق کو مکمل کرنے کے بعد 7ویں دن آرام نہیں فرمایا، کیونکہ اسلام میں اللہ کی ذات آرام کی محتاج بالکل نہیں۔ اب ہم اس چیز کو مزید وضاحت کے ساتھ سورۃ السجدہ آیت نمبر 4 کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی سفارشی، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ مفہوم: یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان مخلوقات موجود ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا، جو اس کے اختیار اور قدرت کی علامت ہے۔ اس آیت میں انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا واحد کارساز اور مددگار سمجھیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مزید وضاحت کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 59 میں، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن
فاسأل به خبیرا۔ ترجمہ: وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے تو اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ مفہوم: یہ آیت بھی 6 دنوں میں تخلیق کی وضاحت کرتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کرتی ہے۔ آیت کے آخر میں یہ تاکید ہے کہ اللہ رحمان ہے اور اس کے بارے میں مکمل علم رکھنے والوں سے سوال کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات اور اس کی تخلیق کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس بارے میں غور و فکر کریں اور اہل علم سے رہنمائی حاصل کریں۔ دونوں آیات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو ایک خاص ترتیب میں انجام دیا اور اس کی ذات ہر چیز پر غالب اور حاکم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ ترجمہ: اس کا فرمان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے اس عمل میں ہمارے لیے بے شمار مواقع ہیں کہ ہم غور کریں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ 6 دن کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط اور استقامت کے ساتھ کام کریں۔ کیا ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ 6 دن کی تخلیق ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک معین وقت میں پیدا کیا اور ہر چیز کی ایک حکمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ہر کام کو سوچ سمجھ کر کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو ترتیب دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار اللہ کی تخلیق کے اس عظیم عمل پر غور کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر کس طرح تدبر کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا اور ان 6 دنوں کی مکمل ترتیب ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالات کے ساتھ جاننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری پچھلی ویڈیو جس میں ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالات کے ساتھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سب سے پہلے کہاں اور کیسے تعمیر کیا، تو اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پہلے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ابھی ہمارے چینل داستان نور کو سبسکرائب کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں، جس سے انشاءاللہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔